السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج ایکچولی بھی لوگ میری بیٹی کے حوالے سے تھا۔ میری بیٹی کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی، پچھلی رات بڑی ہی تکلیف سے گزری۔ اس کو سر درد، بخار، زکام، فلو، فیور، اس کے ساتھ اس کے علاوہ اسٹمک ایشو بہت زیادہ ہو گیا، اور اس کے لیے پھر اس کی دادی ماں نے یہ ریکمینڈ کیا قہوہ بنانا، میں نے وہ بنایا اس کے لیے۔ میں گنگا کروں گی دھونی، ماشاء اللہ کتنی بہادر ہو، تو پھر خواب میں بھی مسکا رہی ہو، ماشاء اللہ۔ پونی کو کیا حالت ہو گئی ہے، ہاتھ منہ صاف کرنا ہے نا پونی کے لیے، گرم ہو رہا پانی، ابھی تھوڑا سا گرم پانی کے اندر یہ رومال ڈالتے ہوئے ہم پونی کو صاف کریں گے۔ پونی کا ہاتھ منہ صاف کرنا ہے، فلو نے اور فیور نے طبیعت خراب کر ڈالی ہوئی ہے پونی کی، ہے نا گنگا؟ کیسے کرتے ہو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جو قہوہ میں نے تیار کیا اس کے اندر دار چینی، کالی موٹی الائچی جو ہوتی ہے وہ، اور پودینہ، ملٹھی، سونف، یہ سب چیزیں موجود تھی، اور تو دادی ماں اس کی نے بنوایا۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں میرے گھر کی صفائی بھی نہیں ہوئی تھی، میرے کافی اس کی طبیعت کی خرابی پریشانی بنی ہوئی تھی۔ خیر پھر بھی گھر کے دوسرے کام کاج کرنے تھے اور جو کیے گئے، پھر ناشتے کی تیاری۔ اور یہ تو پالک مجھے بڑی پیاری لگی تھی، آئی پڑی تھی سبزی کے لیے، تو خیر اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے پونی کے لیے دوائی ادویات منگوا لی جو اس کی ضروری تھی، اور الحمدللہ بر وقت میڈیسنز آ گئی اس کی، اور جو ہم نے اس کو پھر دی۔ اور ذرا میری پونی کو دیکھیں گے، گتا کھانا اس کا موسٹ فیوریٹ چیز بن گیا، پتہ نہیں ابھی کیا، اس کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ہمیں۔ تو یہ خیر میں نے پھر اس کو دوائی دی۔ اللہ کا شکر ہے میری پیاری بیٹی پھر بھی کافی اچھی بچی ہے، جو کہ بڑے آرام سے میڈیسن لے لیتی ہے۔ یہ ویسے اس کی یہ خاصیت ہے کہ یہ زیادہ تنگ نہیں کرتی ہے، اور اس کے بعد ساتھ ہی میڈیسن کے میری بیٹی نے کھیلنا شروع کر دیا، مطلب آپ دیکھیں کس طرح سے وہ اس کو کور اپ کر رہی ہے، اور ایک کرنے کے بعد دوسرا خیر لیٹ تھا اس میڈیسن کا وہ لگا رہی ہے، لیکن بڑا پیارا لگتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ایکٹیویٹیز کو دیکھنا۔ اور ایک ماں کے لیے ڈیفینیٹلی یہ اس کے بچے کی اس طرح کی عادات جو بھی وہ جیسچرز ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھ کے بڑا وہ خوش محسوس کرتی ہے، خوشی کا احساس رکھتے ہیں یہ سب۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ امید یہ تھی کہ جلد ٹھیک ہو جائے گی میری بیٹی۔ اور خیر اس دن ناشتے کے لیے ناشتہ بھی پونی کی دادی ماں نے بنا دیا ہمیں، اور دیکھیں میری پیاری بیٹی کھا رہی ہے میرے ساتھ۔ مجھے یہ سب بہت خوشی بھی دے رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ بہتری آ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ ویسے اوبویسلی بھی لوگ ایک طرح پورے دن پہ ہی مبنی ہے، اور اب پھر بعد میں کچھ دیر کھیلنے کے بعد میری بیٹی نے سکون کیا، اتنی دیر میں نے چاہا جلدی سے اس کے لیے کچھ رائس بوائل کر لوں۔ کھچڑی فارم میں تو نہیں میں نے بنایا، دوسری طرح سے میں نے نمکین چاول ابال لینے چاہے، اس کے لیے میں نے ان کو سوک کیا، اٹھتے ساتھ میں نے کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد مجھے جب ٹائم ملا، اس نے ذرا سی دیر سونا تھا، بس اس دوران ہی میں نے اس کے لیے بنایا اس کو۔ جیسے میں نے تھوڑا پہلے چاول ابال لیے، اس کے بعد نمکین چاول تو ابل گئے، اور پھر بعد میں ان کو گھی لگا کے اور تھوڑی دیر میں نے ان کو دم دینا چاہا، اور اس طرح سے یہ پھر یہ کافی اچھے لگتے ہیں اس کو ویسے بھی کھانا، اس طرح سے بالکل ملیدہ فارم ہے، وہ بھی ٹھیک طریقہ ہے، لیکن مجھے اس طرح سے اسے بنا کے دینا زیادہ اچھا لگتا ہے، جیسے کچھ کھڑے کھڑے سے ہوں، جیسے کچھ صحیح فارم میں ہوں، بالکل کھچڑی شکل کے نہ ہوں، تو یہ اس کو اچھے لگتے ہیں نا، تو اس لیے میں نے اس کے لیے یہ بنا لینے چاہیے اس طرح سے، تاکہ جب وہ اٹھے تو بس یہ تیار ہوں اور وہ کچھ کھا لے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ کچھ دیر سو گئی، یہ چیز بھی ایک اچھی ایک خوش آئند بات تھی کہ اس نے کچھ دیر آرام کیا، طبیعت میں سکون ہونا ہی آرام کی طرف لے جاتا ہے نا۔ تو بس یہ میری پیاری جان نے کچھ کھا لیا۔ اب میں نے جب کنگھا کیا تو میں اپنا ہیئر فال دیکھ کے حیران پریشان کہ میرا ہیئر فال اس حد تک چلا گیا ہے نا، کہ یہ ذرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب مجھے اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جگاڑ کرنی پڑے گی۔ اتنے اترے بالوں کو دیکھنا تو پریشان کن تھا، لیکن اب ساتھ ہی خوشی والا جو تھا وہ لمحہ وہ یہ کہ میری بیٹی نے ہنسنا کھیلنا شروع کر دیا تھا، یہ مجھے بہت خوشی دے رہا تھا۔
میری بیٹی کی یہ آبا بابا جو بھی یہ لگی ہوئی ہے رونق تھی نا، یہ میرے اندر جان ڈال رہی تھی کہ مجھے پتہ ہے اس کی پچھلی رات کس قدر تکلیف میں گزری تھی کہ یہ سو بھی نہ پائی، انفیکٹ اس نے مجھے بھی نہ سونے دیا، لیکن الحمدللہ اب یہ ٹھیک ہونے جا رہی تھی، ٹھیک ہو چکی تھی آلموسٹ، اور بہتری کی طرف جا رہی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ٹھیک ہو رہی تھی، شکر ہے خدا پاک کا۔ اس کے ساتھ پھر میں نے سوچا اپنی بیٹی کے لیے اس کو چینج کرواؤں، کافی خراب بھی ہو چکی ہے، اس کی گندی حالت ہو چکی ہے۔ اب یہ ویڈیو اگر میرے دیکھیں گے نا میرے ہسبینڈ، تو وہ تو کہیں گے کہ یہ صحیح طریقہ ہے، پہلے سوئچ لگا دیا وائر، اس کے بعد کر رہی ہے۔ میرے جو خاوند ہے نا، ان کی سجیشن یہ ہوتی ہے پہلے وائر کو پورا اتار کے اس کے سیدھا کیا کرو، اس کے بل نکال دیا کرو، ورنہ وہ ٹوسٹڈ رہتی ہے۔ اب میں نے پھر بھی یہ آج تھوڑی غفلت کر لی اور ایسے لگا دیا، ورنہ میں ان کو فالو کرتی ہوں، ان کی بڑی زبردست ہے۔ اور واقعی مجھے اگر میں کبھی کچھ ان کے خلاف کرنے لگوں، وہ مجھے فوراً محسوس ضرور ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا مبارک ذکر شروع ہو گیا، مجھے میں کیسے کر گئی۔ اللہ تعالیٰ خیر وافیت سے لے کر آئیں ان کو، وہ بھی یقیناً جلد آنے والے ہیں نئے سال کے، اور پتہ چلا ہے کہ وہ پہلے دن ہی آنے والے ہیں، یعنی منڈے کو آ رہے ہیں، تو آئی ایم سو ہیپی اباؤٹ دیٹ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خدا خیر وافیت سے انہیں لے کے آئے، آمین ثم آمین۔ اور بس پھر اس کے بعد اب مجھے ان کے بھی کپڑے تیار کرنے تھے، تو مجھے ویسے کچھ تو ہیں ہی تیار، لیکن پھر بھی جتنے جو ہوتے ہیں وہ تو میں نے تیار کرنے ہی ہوتے ہیں۔ اور بس پھر ابھی مجھے ٹائم تھا میرے کھانا بنانے کا، کھانا کھانے کے لیے آج آلو گوبھی تھی، اور یہ ذرا پیڑھی دیکھیں گے اس کی پونی کی دادا کو نے آج بنائی کی، اس کی بنائی کی، اس کو بنا انہوں نے۔ اور آپ یہ بتائیں کہ کچی گوبھی میرے علاوہ بھی کوئی اور بھی شوق سے کھاتے ہیں کیا؟ ہمارے گھر میں تو کھائی جاتی تھی بھائی، میرے ابو جان بھی بہت شوق سے کھاتے تھے، اور میں بھی وہی کھا رہی ہوں نا۔ اور ویسے بھی موٹی اس طرح کی خوبصورت گوبھی ہو تو وہ تو دلکش لگتی ہی ہے، اور آلو گوبھی کا سالن تو از مائی موسٹ فیوریٹ آئی کین سے۔ تو اب یہ مجھے وہ تیار کرنا، میں اب وہ تیار کر رہی ہوں یہاں پہ، اور اس کا اروما، اس کی لک، ایوری تھنگ جسٹ امیزنگ، مجھے بہت کمال لگتا ہے اس کا، یہ سبزی خاص طور پہ۔ اور اس کے ساتھ پھر میری پیاری جان، میری پیاری بیٹی پھر میرے پاس آ بیٹھی، اور ذرا دیکھیں میری جان کی میرے ساتھ اس طرح کی کبھی کس انداز میں ہوتی ہے، کبھی غصہ کر رہی ہوتی ہے۔ خیر اس کی طبیعت بھی اس وقت تھی ناساز سی، اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ میری شرٹ، میں نے سوچا اس کو ریپیئر کر لوں۔ ایکچولی ہم آؤٹنگ پہ ایک دن نکلے اور ہمارا حادثہ ہوا، اور پونی کے بھی کپڑے، ہم سب کے کپڑے پوری طرح ڈیمیج ہوئے۔ پونی کی یہ شرٹ، اور میں نے کہا اس کو پہلے نیچے سے تو مجھے کاٹ دینا ہی پڑا، اتنی وہ خراب ہو گئی، رگڑی گئی وہاں سے، اور یہ کندھے پہ بھی ایک ہول بھی بن گیا تھا، یہاں پہ بھی رگڑ آئی تھی۔ اب میں نے کہا اس کو ریپیئر کر لوں۔ اب کتنے دنوں سے میں نے اپنے پاس ہی مشین لا کے رکھی ہوئی ہے، لیکن مجھے ابھی کبھی میرا رات کو تکن سے دل نہیں چاہ رہا، اور کبھی وقت نہیں مل رہا، بس اس طرح کرتے کرتے خیر 2-3 دن تو بیت ہی چکے ہیں، ابھی میں نے نہیں کیا۔ آج میں پھر اس کو پھر ابھی تک تو ایز اٹ از رکھنے لگی ہوں کہ چلو وقت ملتا ہے تو اس کی کوئی ریپیئرنگ کر کے اسے دوبارہ پہننے لائق بنا لوں۔ تو اس دوران مجھے پھر بیٹی کا جو خیال رکھنا تھا کہ دادی ماں اس کی بھی ہیں، اور اتنی دعائیں دے رہی ہیں ساتھ میں۔ اب اللہ کا شکر ہے جان میری نے کھیلنا شروع کر ہی دیا تھا کافی، اب آپ دیکھ سکتے ہیں اسی ویڈیو میں ہی کتنے کلپس میں ماشاء اللہ وہ کچھ ٹھیک ٹھاک دکھنے بھی لگی ہے۔ بس اب پھر مجھے وقت ملتا جیسا ہی دکھا تو میں نے کر لیے اپنے خاوند جی کے کپڑے پریس۔ اور یہ تو ان کا دوسرا سوٹ ہے کیجول ویئرنگ میں، اور ساتھ ہی مجھے ایکچولی ان کا ایک ورکنگ یونیفارم بھی وہ بھی ریڈی کرنا ہی ہوتا ہے، اور ایک طرح وہ ریڈی رکھنا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی نہیں کیا ہوا تھا، تو میں نے کہا وہ بھی کر ہی دوں، ان کیس ان کو کسی کام میں پہننے کی ضرورت آئے تو میں پھر اس کو بھی کر ہی لوں۔ دکھاتی ہوں میں آپ کو وہ کس طرح کا، میں وہ کون سا ان کا سمپل obviously ویری یوزڈ ہی ہوتا ہے کام کے لیے مختص کپڑا ہمارا مڈل کلاس لوگوں کا، تو بس وہی اب ان کے میں پریس کر کے پھر بھی رکھ لینا چاہ رہی ہوں، اور میں نے وہ کر لیے۔ خیر یہ تھا میرا آج کا ویڈیو، آپ لوگوں کو کیسا لگا، آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں مجھے بھی آگاہ کر کے بتائیے گا، اور میرے ساتھ رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔